ذرا پیچھے کر دیں بس ٹھیک ہے، آواز کیا بڑی مہربانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد والصلاة والسلام علی یعصوب الدین صاحب السیف ذو الفقار ونقطة الدائرة التوحید مبید الشرک حازم الاحزاب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، والصلاة والسلام علی سیدۃ النساء العالمین بنت نبی الرحمت الرؤوف الرحیم الکریم، والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین و اوصیاء الرسل، والصلاة والسلام علی قنادیل التوحید حجج اللہ علی الخلق طیبین طاہرین المعصومین، والصلاة والسلام علی منتخم آل اللہ بقیت اللہ حجت اللہ القائم صاحب العصر والزمان۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی سورۃ الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ صلوات پڑھیں۔ ہے متوجہ جناب کے کچھ گزارشات، کیونکہ پہلے جملے سے ہی میرے اور آپ کے تعلقات استوار ہوں گے اور اسی سے مجھے اندازہ ہوگا کہ مجھے کہاں تک عرفان کے سمندر میں اترنا ہے، کہاں تک آپ سنیں گے، کہاں تک میں سناؤں۔ ایک سلوات پڑھ دیجیے، آپ مجلس سنیے۔ اگر ناگوار نہ گزرے تو ایک دفعہ پھر پڑھیے۔ سرکار کائنات کی ہر نیکی حب علی ہے اور کائنات کی ہر برائی بغض علی ہے۔ اللہ سمجھنا ہے، سمجھنا ہے سرکار۔ بس اگر آپ متوجہ اب ہو گئے ہیں تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ علی، پھر سماعت فرمائیں، علی اللہ کو ماننے کی نیت کا نام ہے۔ اللہ سمجھ اللہ کو علی اللہ کو ماننے کی نیت کا نام ہے۔ جیسے نماز بغیر نیت قبول نہیں نا، علی کے بغیر توحید قابل قبول نہیں۔ گزارش پہنچ رہی ہے نا سرکار۔ ہاں یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ ضرور ہے کہ میرے بیٹے، میرے بچے، میری بچیاں، میرے بھائی، میرے دوست، ہم سب کو گھوٹ گھوٹ کے پلا دیا گیا ہے اور اس قدر پلا دیا گیا ہے کہ اس کا خمار ہی نہیں اتر رہا، اور کہا گیا کہ توحید اللہ کو کہتے ہیں۔ یہ ہمیں گھوٹ کے پلا دیا گیا کہ توحید اللہ کو کہتے ہیں۔ معاف کیجئے گا، اگر توحید اللہ ہے تو پھر اصول دین میں یہ باقی چار شریکوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ توحید ہے، رسالت ہے، امامت ہے، عدل ہے، قیامت ہے، یہ سب اصول دین ہے۔ تو اگر یہ توحید اللہ ہے، نہیں حضور، توحید اللہ نہیں ہے۔ اللہ کی وہ واحد اکیلی صفت ہے جو انسان پر ظاہر کی گئی ہے۔ یہ توحید اللہ کی صرف ایک صفت ہے۔ یہ تو شکریہ ادا کرو محمد والے محمد کا
کمال شکریہ ادا کرو اور حد سے زیادہ کرو. توحید آسمانی حقیقت تھی، وہ اسے زمین پر لے آئے. کسی کو پتہ بھی نہ چلتا. اگر محمد و آل محمد نہ ہوتے تو توحید کو کون جانتا؟ اللہ کبھی آپ سے ملا ہے؟ جانتے ہیں آپ اسے؟ نہیں نا. کس نے کہا اللہ ایک ہے؟ محمد ہے. تو جس نے بغیر دیکھے اللہ کو منوایا، اس کا پھر کہا مان لیتے جسے تم دیکھ رہے تھے، من کن تو مولا ہو. ہذا علی مولا ہے دھاری. سرکار تشریف لائیے، ذاکر مولا کے بزرگ ہیں ہمارے جی. صلوات پڑھیے ان کی صحت و سلام. صلی اللہ علیہ سرکار. میں نے سورۃ الرحمن کی آخری آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. کمال آیت ہے، اور اللہ خطاب فرما رہا ہے اپنے رسول سے، اپنے محبوب سے. یہ کون محبوب ہے؟ یہ کون مصطفیٰ ہے؟ یہ کون محمد ہے جس سے خطاب ہو رہا ہے؟ سرکار یہ وہ محمد صرف کلمے کی حد تک نہیں ہے. اس کی شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. یہ وہ محمد ہے جس کے لعاب دہن میں قرآن کے ہر لفظ نے، ہر حرف نے غسل کیا ہے. یہ وہ مصطفیٰ ہے جو ایسا صاحب جلال کے منزل کعبہ قوسین پہ کھڑے ہو کر اللہ سے علی علی سنتا رہا. سمجھ رہے نا؟ یہ وہ مصطفیٰ ہے جس کا کہا حرف آخر ہے. اس مصطفیٰ سے کہا جا رہا ہے او میرے رسول، تبارک اسم ربی کا، اے مصطفیٰ تیرے رب کا اسم، تیرے رب کا اسم، تیرے رب کا. بادشاہ کے گھوڑے کے لجام کو عرض کیا، مالک نے کہا تیرے رب کا اسم برکت والا ہے، ذل جلال ہے، ذل جلال ہے والاکرام ہے. اللہ اکبر. آیت آپ تک پہنچ گئی، ترجمہ مولوی فرمان صاحب کا میں نے پہنچا دیا. تیرے رب کا اسم برکت والا ہے، ذل جلال ہے، اکرام والا ہے. تو کبھی آپ نے ڈھونڈا کہ وہ اللہ کا کون سا اسم ہے جو جلال والا بھی ہے، وہ اکرام والا بھی ہے، وہ برکتوں والا بھی ہے؟ حالانکہ روز تم انگلی اٹھا کر گواہی دیتے ہو السلام علیکہ یا اسم اللہ الرضی، علی کی زیارت پڑھتے ہوئے روز یوں. یہ صرف انگلی کبھی یوں بھی کر کے علی کو سمجھ لیا کرو، ہر وقت انگلی ایسے کر کے تو دھیان ہے نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. زیارت علی کی پڑھ رہے ہو اور کیا کہہ رہے ہو؟ السلام علیکہ یا اسم اللہ الرضی، اے اللہ کے پسندیدہ نام تجھ پر سلام ہو. سمجھ رہے ہیں نا؟ سمجھ رہے نا حضور؟ روز پڑھ رہے ہو اور آیت کہہ رہی ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہم نے ابو تراب کا معنی مٹی کا باپ کر دیا. بنی امیہ کے معنی ایسے چڑھتے ہیں ہماری زبان پہ با محاورہ کے نام پہ. ابو تراب، بس تراب کا معنی مٹی. تو آپ نے تو خود ہی اصول دیا تھا کہ جناب عربی میں جتنے بھی لفظ ہوتے ہیں اس کے 80 معنی ہوتے ہیں. تو آپ نے تراب کے معنی 80 معنوں میں سے صرف یہی پسند کیا، مٹی. معنی الاخبار دیکھ لیجئے گا شیخ صدوق علیہ رحمہ کی، اس میں پورا ایک ٹائٹل ہے مولا سے، بلکہ 4 معصوموں کی حدیث سے موجود ہیں کہ صادق بادشاہ سے پوچھا گیا مولا، بلکہ صادق بادشاہ کے سامنے کسی نے آ کے کہا مولا، اور وہ ٹائٹل کیا ہے اس کا؟ شیخ صدوق نے کیا لکھا؟ ابو تراب کا معنی، اور اس کے نیچے حدیث لکھی ہوئی ہے. شیخ صدوق کو بھی نہیں پڑھیں گے تو پھر پتہ نہیں کس کو پڑھیں گے. سرکار اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اس میں لکھا کہ صادق بادشاہ کے سامنے کسی نے آ کے کہا مالک، لوگ کہتے ہیں کہ ابو تراب کا معنی ہے مٹی کا باپ، مٹی کا باپ. مالک کیا صحیح کہہ رہے ہیں؟ یہ چہرہ سرخ ہو گیا، جلال آیا وجہ اللہ پہ، اور کہنے لگے بادشاہ تمہیں کس نے کہا ہے
کہ تراب کا معنی مٹی ہے اور ابو تراب کا معنی مٹی کا باپ ہے؟ کہا سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں۔ کہا توہین امیز ہے، توہین امیز ہے علی کو یہ کہنا کہ یہ مٹی کا باپ ہے۔ سنو، کیا تم نے سورہ نبا کی، مولا کہہ رہے ہیں، کیا تم نے سورہ نبا کی آخری آیت نہیں پڑھی؟ اللہ نے کیا کہا ہے قرآن میں؟ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا۔ کیا اللہ نہیں کہہ رہا کہ رسول تم دیکھو گے جب کافر چلا چلا کر کہہ رہے ہوں گے کاش ہم تراب بھی ہوتے؟ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، کاش ہم مٹی والے ہوتے۔ تو آپ نے فرمایا تراب اللہ نے ہمارے شیعوں کو کہا ہے، مٹی کو نہیں کہا۔ تراب ہمارے شیعہ ہیں، معانی الاخبار میں پڑھ لیجئے گا، شیخ صدوق نے روایت دی ہے، آج سے 1500 سال پہلے پرانی بات، 1300 سال پرانی بات آج میں آپ کو یہاں پہ عرض کر رہا ہوں، اور وہ بھی کتاب جو آپ کے ہر امام بارگاہ، ہر لائبریری، ہر جگہ موجود ہے، اردو میں ترجمہ ہوا ہے، تو پڑھ تو لیا کیجئے نا کبھی۔ کہا بس مٹی کا باپ مٹی، کہا مولا نے کہا یہ توہین امیز ہے، علی مٹی کا باپ نہیں ہے، شیعوں کو پالنے والا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا سرکار کہ ابو تراب مٹی کا باپ نہیں۔ تو بہت ساری چیزیں اسی طرح بس سن، حالانکہ مجھے انتہائی جلدی ہے، اور ذاکر صاحب بھی تشریف، انہوں نے بھی پڑھنا ہے کہ واپس مجھے بھی لاہور جانا، لیکن طبیعت کی ناسازی کے باوجود، واللہ یہ خطابت نہیں، بہت ہی طبیعت ناساز تھی، پھر بھی میں آپ کے یقین جانے میں آپ مومنین اور ذاکرین کے جوتے بھی سیدھے کرنے کے لائق نہیں ہوں۔ آپ کی مہربانی، آپ مجھے سن رہے ہیں، لیکن بس سنتے جائیے تاکہ جلدی وقت ضائع نہ ہو اور میں آپ سے باتیں نہ کروں بلکہ عبادت کرتا رہوں۔ ذکر علی عبادہ، اور سرکار موسیٰ کاظم کے لیے، اسیر بغداد کے لیے آپ کچھ ہدیہ کر سکوں، آپ کو کچھ جملے، سرکار کچھ جملے ہدیہ کر سکوں تاکہ وہ تشنگی نہ رہے کہ جس کے نام پہ ہم اکٹھے ہوئے تھے اس کا ذکر نہیں ہوا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ 7ویں دفعہ اپنی امت میں محمد لوٹا، تو اس کا ذکر کیسے نہیں میں کروں گا، لیکن جتنی جلدی ممکن ہو سکا آپ توجہ رکھیں گے تو میرے لیے آسانی ہوگی۔ ذاکر صاحب نے آخری مصرے میں، میں ایک اچھا سامع بھی ہوں، ایک مومن کو اچھا سامع ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ میں پڑھتا ہوں تو میں کسی کو سنوں نہیں، تو اس کا مطلب ہے میری سماعت گنہگار ہو رہی ہے کہ میں ذکر نہیں سن رہا، نہیں میں سن رہا تھا۔ وہ ام ابیہا پہ بڑا زور دے رہے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ تو میں راز عرض کر دوں، کاش وہ بیٹھے رہتے، میرے برخوردار تھے، وہ ذاکر بھی ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ میں تو جوتے بھی سیدھے نہیں کر سکتا، وہ مقدس لوگ ہیں جو ذاکری کرتے ہیں مولا کی، لیکن سرکار کچھ چیزیں تلاش کرنی پڑتی ہیں۔ پھر کچھ علمی موشگافیاں اٹھی تو بات ہو گئی کہ جی مرکز کو کہتے ہیں، تو محمد کے مرکز، پھر کچھ اور موشگافیاں علمی بڑھیں تو کہا گیا کہ جناب یہ دیکھو بھائی اس کو، چلو ٹھیک آ رہی ہے آواز، کہا سرکار اس کو موشگافیاں آگے بڑھیں تو کہنے لگے بھائی کا معنی ماں، پھر ترقی ہوئی، پھر معنی بدل دیا گیا، نہیں محمد کا مرکز، جیسے القرآن، الکتاب، اس طرح کی، پھر ترقی ہوئی اور پھر کہا گیا کہ نہیں بھائی یہ دو معنی بھی نہیں جچ رہے، پہلے شور مچایا باپ کی ماں، پھر شور مچایا کہ مرکز، پھر انہوں نے کہا نہیں کوئی عرفانی لفظ لائیے، تو عرفانی لفظ آ گیا حقیقت محمدیہ، سارے معنی سر آنکھوں پہ، مجھے کوئی اعتراض نہیں، نہ میں اس قابل ہوں کہ میں مسترد کر دوں، لیکن ایک روایت علم والعرفان میں النف کی ڈھونڈنے سے مل جاتی ہے، تلاش کیجئے تاکہ عبادتیں مکمل ہوں۔ زہیر ابن کین کو جانتے ہو نا، اور حبیب ابن مظاہر کو بھی، بس یہ دونوں شخصیات حبیب ابن مظاہر اور زہیر ابن کین، ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم حسین کو سوائے مظلومیت کے نہیں جانتے، ہم محمد والے محمد کو ان کے مصائب کی وجہ سے جانتے اور پہچانتے ہیں، ہم نے کبھی معرفت شخصیت کی لینے کی کوشش نہیں کی، معاف کیجئے گا یہ تنقید نہ سمجھیے گا، میں سمجھتا ہوں کہ توہین اور تنقید میں کیا فرق ہوتا ہے، لیکن یہاں صرف سمجھتے چلے جائیے کہ زہیر ابن کین حبیب ابن مظاہر
آج یہ معمہ حل کرتے ہیں نا کہ آخر ام ابیہ کا معنی کیا ہے. دونوں ایک مقام پر، بعضوں نے کہا ذو حسم پہ اور بعضوں نے کہا کہ مدینہ میں، دونوں اکٹھے امام کے پاس حاضر ہوئے. امام حسین علیہ السلام سے کہنے لگے مالک کیا ہم آپ کے سچے مومن نہیں ہیں؟ امام نے ان دونوں کی طرف دیکھ کے، زہیر ابن کین اور حبیب ابن مظاہر، دونوں کی طرف دیکھ کے امام نے غور سے دیکھا اور ارشاد فرمایا تم ہمارے دوست ہو، تم دونوں ہمارے دوست ہو. وہ کہہ رہے تھے کیا ہم مومن ہیں؟ مالک نے کہا تم ہمارے دوست ہو. کہا آقا اگر اتنا رتبہ دے ہی دیا ہے تو ایک سوال ہے ہمارا، ہم دونوں کا سوال ہے اور ہم بڑے بے چین ہیں بڑے عرصے سے. مالک ہم آپ سے پوچھنے آئے ہیں اور جواب ہمیں وہ دیجئے گا. اب آپ بھی غور سے سنیے گا، ذرا سے بھی حرکت نہیں، بالکل قابل قبول نہیں ہے. سرکار مالک سے کہنے لگے بادشاہ ہم ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں، ہمیں جواب وہ دیجئے جو بات کرتے وقت رسول کے دماغ میں تھا. سرکار قبلہ آپ کو بھی سرکار ہدیہ کرنا کہ وہ جواب دیجئے گا جو حضور جب کہہ رہے تھے یہ بات تو حضور کے دماغ میں جو معنی تھا ہمیں وہ دیجئے. حسین نے بڑے غور سے دیکھ کے کہا مجھ سے ہی یہ کیوں چاہ رہے ہو؟ کہا سرکار اس لیے کہ رسول نے کہا ہے حسین منی وانا من الحسین. اب اس حدیث کا سادہ سا ترجمہ کر دوں سادہ سی اردو میں، یعنی وہ کہہ یہ رہے تھے کہ ہم آپ سے اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ رسول نے کہا کہ اے حسین تو میرا اندر ہے. تو میرا اندر ہے. تو اندر کی بات آپ ہی بتا سکتے ہیں کیونکہ آپ منیت کی منزل پہ ہیں. سرکار نے کہا پوچھو. کہنے لگے سرکار یہ جو آپ کی والدہ کا نام ام ابیہ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ وہ معنی بتائیے جو رسول کے دماغ میں ہے. اگر وہ قصیدے میں یہ مجھے میرا نام لے کے متوجہ نہ کرتے تو شاید میں صرف نظر کر جاتا، لیکن مولا چاہتے ہیں کہ یہ ہدیہ ہو جائے اور ان کی بات آگے بڑھ جائے. جتنی وہ خوبصورت کر رہے تھے انہی کی بات آگے بڑھ جائے. تو حدیث میں آپ کو روایت جو ہے وہ دے رہا ہوں. سرکار کہنے لگے اچھا پوچھو کہ مالک یہ ام ابیہ کا معنی کیا ہے؟ اور شاید انہوں نے بھی یہی کہا. اب یہ لفظ روایت میں نہیں ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ شاید انہوں نے بھی کہا کہ جناب اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ کی ماں، اس کا معنی ہے مرکز، اس کا معنی ہے حقیقت محمدیہ. لیکن امام نے کہا رکو اے زہیر ابن کین، اے حبیب ابن مظاہر، تمہیں کس نے کہا کہ ام ابیہ میری ماں کا اسم ہے؟ یہ حسین کہہ رہے ہیں تمہیں کس نے کہا؟ کہا مالک شہرہ آفاق حدیث ہے. کہا اچھا تو مالک پھر یہ لقب ہے؟ تو مولا کہنے لگے تمہیں کس نے کہا کہ ام ابیہ میری ماں کا لقب ہے؟ کہنے لگے مالک اسم بھی نہیں ہے لقب بھی نہیں ہے تو مالک کیا کنیت ہے؟ کیا کنیت ہے؟ حسین جلال سے اٹھے اور کہنے لگے زہیر ابن کین، حبیب ابن مظاہر، تمہارے دل اگر جانچ نہ لیے گئے ہوتے تو میں تمہیں کبھی یہ راز نہ بتاتا، کبھی یہ راز نہ بتاتا. سنو، نہ میری ماں کا اسم ہے ام ابیہ، نہ کنیت ہے ام ابیہ، نہ یہ لقب ہے میری ماں کا ام ابیہ. سنو، ایک روز میری ماں اٹھی، میں ساتھ تھا، میں نے اپنی ماں کی انگلی پکڑی ہوئی تھی، میں ٹہل کے چل رہا تھا کہ میری ماں مجھے اسی طرح ٹہلاتی ہوئی میرے نانا کے حجرے میں داخل ہوئی. میرے نانا نے غور سے میری ماں کا چہرہ دیکھا، پھر دیکھتے دیکھتے میری ماں کا ہاتھ دیکھا، پھر میری ماں کی انگلی دیکھی، پھر مجھے دیکھا کہ میں انگلی تھامے کیسے کھڑا ہوں. پھر رسول نے دوبارہ نگاہ اٹھائی،
پھر میری ماں کا چہرہ دیکھا، پھر ہاتھ دیکھا، پھر میری انگلی پکڑی ہوئی دیکھی، پھر رسول نے چہرے پہ نگاہ کی، پھر ہاتھ دیکھا، پھر انگلی دیکھی، پھر مجھے دیکھا، اور پھر رسول اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے فاطمہ ام ابیہا، اور یہ نام نہیں ہے، کنیت نہیں ہے، اسم نہیں ہے، یہ حسرت رسول ہے۔ رسول کہنا چاہ رہے تھے کاش میں حسین ہوتا۔ آئے 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 داری اللہم صلی اللہ سن رہے ہو؟ بچ گیا پہنچ رہا ہے۔ یہ ہے، خدا تمہیں سلامت رکھے، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ ان رازوں کو کھوجنے کی کوشش کیجیے، ان رازوں کو کھوجیں، معرفت لیجیے۔ مومن عارف ہونا چاہیے، جاہل نہیں ہوتا وہ، لیکن اسے معرفت کی طرف سفر کرنا ہوتا ہے۔ اچھا چلو لگے ہاتھوں، کیونکہ بی بی کا حکم ہے جب میرا ذکر کرو تو فضا کا ضرور کرو، ایسی بس چند ایسی 2-3 منٹ لگیں گے صرف۔ اچھا میں نے تو بڑا سر کھپایا تاریخ کے ساتھ، مجھے تو کہیں نظر نہیں آیا کہ بی بی نے انہیں کنیز کہا ہو۔ خدا کی قسم، جاریہ محققین نے لفظ دیا، میں نے بی بی کی کسی حدیث میں نہیں دیکھا کہ شہزادی فضا کو بی بی نے کنیز کہا ہو۔ نہیں، ان کا درجہ، اور پھر فہرست بھی ہے کہ بی بی کی 9 کنیزیں ہیں، اس میں صادق بادشاہ کا فرمان ہے کہ 9 کنیزیں بی بی کی ایسی ہیں جو کنیزیں ہیں، اور ان کے پاس بی بی کا ایک ایسا اسم ہے ان کنیزوں کے پاس، اگر وہ اس کی تسبیح کر لیں تو زمین کو مرکز سے اٹھا سکتی ہیں۔ سمجھ رہے نا سرکار؟ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار تو ان میں بھی ذکر نہیں ہے، ان 9 میں بھی ذکر نہیں ہے فہرست میں، کیونکہ انہیں اہل بیت اماں کہتے ہیں، تو کنیزی میں نہیں ہے، انہیں اماں کہتے ہیں۔ لیکن کبھی ڈھونڈنے کی کوشش بھی کی کہ یار آخر وہ کون سی بات ہوگی جس پہ انہیں اماں کہا جاتا ہے۔ اوفار عمر کو جانتے ہو؟ اوفار عمر کو اب اتنے مختصر وقت میں کیا کروں، یعنی میں ساری حدیں لگا کے اس میں بھاگتا پھر رہا ہوں کہ تاکہ تمہارے تک زیادہ سے زیادہ بات ہدیہ ہو جائے اور وقت بھی کم سے کم لگے۔ سنو، اوفار عمر، میرا نہیں خیال، آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ اس نام سے آپ واقف ہوں۔ سرکار یہ کوئی جاہلیت نہیں ہے کہ آپ واقف نہیں ہیں، نہیں ایسی نہیں بات، یہ ممبر کا قصور ہوتا ہے، یہ میرا قصور ہے کہ میں نے عرض کیوں نہیں کیا، یہ میرا قصور ہے، میرا، کسی کا نہیں، میرا، مجھے کرنا چاہیے تھا، اور یہ ممبر کی غلطی ہے کہ اس نے معرفت کیوں نہیں بیان کی۔ یعنی وہ محمد و آل محمد کو بد کردار، واہیات اور بے شرم تاریخ سے ڈھونڈ کے بیان کرتے ہیں۔ محمد و آل محمد کی زبانی بیان کرو نا، تاریخ میں تو کیا کچھ ہے، پھر وہ سارا پڑھ دوں سرکار؟ اس لیے تاریخ کے ساتھ ساتھ قرآن اور اہل بیت کی احادیث کو بھی لیجئے تاکہ سرکار سمجھ میں آ سکے۔ تو انہیں ماں کہا گیا، تو اوفار عمر راوی ہیں۔ اب اوفار عمر کون ہے؟ ایک بوڑھا رہتا ہے مسجد نبوی کے اندر، وہ بڑا مقدس ہے، آپ اسے سلیمان محمدی کے نام سے جانتے ہیں۔ علی بادشاہ نے انہیں ایک دفعہ بلایا، اے اوفار عمر ادھر آؤ۔ سرکار مقداد کہتے ہیں کہ میں نے جا کے امیر سے پوچھا، اور میرے ساتھ عبداللہ بن مسعود بھی تھے، ہم نے کہا مولا یہ اس بڈھے کا یہ بھی نام ہے؟ تو علی بادشاہ نے مسکرا کے کہا یہ اس کا آسمانی نام ہے۔ سرکار یہ اس کا آسمانی نام ہے، یہ اوفار ہے۔ یہ اس کا آسمانی نام ہے۔ کہا مالک اس کا معنی کیا ہے؟ یہ اوفار عمر کا معنی کیا ہے؟ اوفار عمر کا بادشاہ نے فرمایا بھائی تم بس یوں سمجھ لو، الف باؤ فعل فا اور رے، اوفار
الف میم رے امر، اوفار امر کا مالک اس کا کوئی معنی کا سنو، تمہیں اس کا معنی سمجھ نہیں آئے گا، بس اتنا سمجھ لو علی کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا سلیمان محمدی کا آسمانی نام ہے، اور بس اتنا سمجھ لو کہ اوفار امر کا معنی یہ ہے کہ ہم محمد والے محمد نے اللہ سے کہہ کر اپنی مرضی کا سلیمان بنوایا ہے۔ سمجھ رہے خدا سلامت سرکار بڑی مہربانی، میری تقریر سے قرآن ختم نہیں ہوگا، میں ساری رات بھی کرتا رہوں تو قرآن ختم نہیں ہوگا، آپ ایک دفعہ علی کہیں گے قرآن ختم ہو جائے گا، تو قرآن ختم کرتے رہیے۔ سمجھ رہے تو اوفار امر راوی ہیں، اب پتہ چل گیا کون راوی ہے، 80 نام ہے ویسے سلیمان کے، ہاں جس میں 23 نام علی نے لیے اور باقی سارے رسول نے لیے، تو وہ کبھی پھر بات ہوگی، لیکن اس وقت تو وہ راوی سرکار وہ راوی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک دن سیدہ کو بازار میں روک لیا، سیدہ فضا، اور میں نے کہا سیدہ ایک بات تو بتلائیے، آپ کو اہل بیت اماں کیوں کہتے ہیں؟ آپ کو اہل بیت اماں کیوں کہتے ہیں؟ کہا بی بی نے رک کے مجھ سے کہا کہ سلیمان تجھے دنیا و آخرت میں بھائی نانا بنایا ہوتا تو یہ گھر کے اندر کی باتیں ہیں، یہ میں تمہیں کبھی نہ بتلاتی، لیکن سنو اب تم نے سوال کر ہی دیا ہے ان کے واسطے سے تو سنو، ایک دن اور سناٹے سے سنیے گا، یقین جانیے کیا عرفان کی اعلیٰ ترین حدیث ہے، اور کس موقع پہ یاد آئی ہے، تو وہ بھی بی بی کا حکم ہے کہ میرا ذکر کرو تو میری فضا کا ذکر کرو، تو میں نے کہا تعمیل حکم ہو جائے، میں کوئی علمی دھاک نہیں بٹھانے آیا، میرا تو عبادت کا ایک طریقہ ہے جی کہ جیسے بادشاہ نے کہا ویسے کرتے جاؤ، اپنی مرضی کہیں نہیں لانی، مرضی چلنی بھی نہیں چاہیے، جن کی مرضی ہے انہی کی چلنی چاہیے، جن کا ذکر ہے انہی کی مرضی، تو انہوں کا حکم ہے کہ ہمارا ذکر کرو تو ہماری فضا کا بھی کرو، تو جلدی سے آپ بھی سن لیجئے، اور بڑی اہم ترین حدیث عرفان کی آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، کہا سلیمان سنو ایک دن، اور خاموشی سے سنیے اور سناٹے میں سننے والی، اسی لیے تو فرمان ہے کہ خواص میں بیان کرو تاکہ ان کے یہ حیوانی کان بند ہو جائیں اور دل کے کان کھل جائیں، بس آج آپ دل کے کان کھل کے سن لیجئے، شب بھی بڑی مقدس ہے اور ذکر بھی بہت بڑا ہے۔ سرکار کہنے لگے سنو ایک دن نبی کی بیٹی اپنے حجرے میں تنہا تھی، بغیر لب ہلائے سلیمان اس نے مجھے پکارا، میں نے کہا سناٹے میں سننے والی ہے، سناٹے میں ہے، شور کی تو یہ حدیث ہی نہیں ہے، یہ تو علی علی کی پکار میں سننے والی باتیں ہیں۔ کہا نبی کی بیٹی اپنے حجرے میں تنہا تھی، تنہا اس نے لب ہلائے بغیر پکارا، میں دوڑتی ہوئی گئی، میں نے حجرے کا دروازہ کھولا، مجھے امر ہوا کہ اندر داخل ہو جا، سلیمان میں اندر داخل ہو گئی، کمال نبی کی بیٹی تھی، وہ پھر بھی تنہا تھی، میں حجرے میں موجود تھی لیکن وہ پھر بھی تنہا تھی، مجھے حکم ہوا میرے قدموں میں بیٹھ جا، میں قدموں میں بیٹھ گئی، مجھے پھر حکم ہوا فضا میرے چہرے کی زیارت کر، تو ڈرے گی تو نہیں؟ فضا روایت کر رہی ہے کہ مجھ سے کہا گیا میرے چہرے کی زیارت کر، تو ڈرے گی تو نہیں؟ میں نے سر جھکا کے کہا تیرے قدموں میں رہتی ہوں، میں کوئی موسیٰ تھوڑی ہوں، بس سمجھ نہیں نہ آئی کہ جو تجلی ذرا سی پڑی تھی تو بے ہوش ہو گیا، سمجھ رہا کمال ہے، اتنے بے خبر ہیں آپ نے تو وہ ساری روایت کا مزہ ہی ختم کر دیا۔ کہا میں کوئی تیرے قدموں میں رہتی ہوں، میں موسیٰ نبی تھوڑی ہوں جو تھوڑی سی تجلی
ظاہر ہوئی تو وہ بے ہوش ہو گئے. کہا سلیمان, میں نے پھر سر جھکا کے کہا شہزادی مجھ پہ اعتماد کیجئے, میں موسیٰ نہیں ہوں جس نے ذرا سی تجلی دیکھی اور بے ہوش ہو گئے. میں نے 5 تن پاک کو اکٹھے دیکھا ہے. سمجھ رہے نا, میں نے اکٹھے دیکھا ہے, اکٹھے دیکھا ہے. میں نے اکٹھے دیکھا ہے. اس لیے شہزادی, تو کہا شہزادی نے لطف کیا مجھ پہ, لطف کیا اور مجھے کہا اچھا فضا پھر میرے چہرے کی طرف دیکھ. وہ اس طرح سے کہہ رہی تھی کہ اس کے لب نہیں ہل رہے تھے. کمال ہے فضا جو سمجھ رہی ہے. کہا سلیمان بھائی, میں نے آہستہ آہستہ اپنے سر کو اٹھایا, جو ہی میری نظریں تقدس معاب چہرے پہ پڑی, او سلیمان بھائی میں تمہیں کیا بتاؤں, میں نے کلنا محمد ہوتے دیکھے. اللہ اکبر. پھر بی بی رکی نہیں, اسی سانس میں کہا سلیمان زمین سے اٹھ, مجھ پر سلام پڑھ, میں نے قائم آل محمد کو دیکھا. اللہ اکبر. ہے داری میں نے قائم آل محمد کی زیارت کی. سلیمان مجھ پہ سلام پڑھ, اور کہا پھر سن کرامت کیا کی. مجھے حکم دیا کیا غریب پروری ہے کہ میرے قریب آؤ. میں اٹھی, میں سیدہ کے قریب گئی. سیدہ نے اپنے بازوؤں کے حصار میں مجھے لے لیا. شہزادی کی ردا مجھے مس کرنے لگی. کہا شہزادی کی ردا کی چادر کی خوشبو مجھ سے آنے لگی. بس حکم ہوا میرے حجرے سے چلی جا. میں باہر نکلی, میں نے دیکھا حسنین شریفین سبتین شریف کھڑے تھے. انہوں نے پہلے دونوں بھائیوں نے مجھے غور سے دیکھا, پھر اچانک کہا اماں اماں, اور مجھ سے لپٹ گئے. اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں کہاں اماں کیا اللہم صلی اللہ سرکار اللہم صلی اللہ. کہا تب سے اب سمجھ میں آیا راز. کہا سلیمان کیونکہ مجھ سے چادر سیدہ کی خوشبو آتی ہے, اسی لیے اس کے احترام میں پوری اہل بیت مجھے اماں کہتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا, اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں نا, ہائے ہائے ہائے. یہ چلیں یہ بھی ہدیہ ہو گیا. ویسے آج کی رات شب معراج ہے, ساری تذکرے اب مجھے باری باری کرنے پڑ رہے ہیں. کمال کی شب ہے. یہ شب اس لیے منائی جا رہی ہے کہ رسول وہاں گئے جہاں شب نہیں تھی. وہاں تو نہ مکان تھا, نہ لا مکان, نہ شے نہ لا شے, نہ زمن نہ زمان, نہ وقت نہ دقت, نہ روح نہ بدن, نہ سانس نہ زندگی, نہ لوح محفوظ, نہ تسبیح و تقدیس. وہ تو وہاں گئے. وہ بڑا خوبصورت جملہ جبریل نے کہا. ہم تو سب مقدس لوگوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں. کہا کہ وہ جبریل نے کہا کہ میں یہاں سے آگے بڑھ گیا تو میرے پر جل جائیں گے. یقین جانیے جبریل کو بھروسہ رکھنا چاہیے تھا محمد پہ. لیکن معافی کے ساتھ حضرت جبریل اس وقت قابل گفتگو کہ اس پہلو کے متقاضی نہیں ہے. سرکار جملہ یہی ہے کہ میرے پر جل جائیں گے, لیکن اصل پڑھ دیا کیجئے. ضروری نہیں ہوتا پورا مضمون پڑھنا, لیکن جو اصل جملے موجود ہے نا مالکوں کے بیان کردہ, وہ پڑھ دیے. یہی ہے, کوئی تردید نہیں کر رہا کسی کی بھی.
سر آنکھوں پہ سب کے جملے. مولا کا ذکر ہے، میں کون ہوتا ہوں بیچ میں کہنے والا یہ نہ کریے وہ نہ کریے. نہیں، جو بھی کسی کو آتا ہے نا وہ کہتے. بس اتنی سمجھ ہونی چاہیے، اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ربوبیت سے پاک رکھو اور خبردار ہمیں مخلوق نہ کہنا. اور اس کے بعد جو کتابیں کہیں نہیں، جو نجفی صاحب کہیں نہیں، جو تمہارا دل چاہے ہمارے بارے میں کہتے چلے جاؤ. ایک چڑیا بیچاری سمندر سے کتنا لے لے گی. سمجھ رہے ہے ناری، سمجھ رہے نا گزارشات ہیں تو انہیں ذکر کو. لیکن کوئی یاد ہے میں کیا بات کر رہا تھا؟ دیکھے تو صحیح بلا. بہت شکر ہے یار، کمال ہو گیا، یہ تو آپ نے یاد رکھا. سرکار یہ جملہ ہے مانا یہی، لیکن ہم نے اپنی اردو میں اس کا مطلب تیا پانچا کر دیا. یہی کہا تھا جبریل نے، لیکن یہ نہیں کہا تھا. اس حد پہ جب جبریل آئے نا، جھک کے کہا جبریل نے، مالک مالک یہاں سے آگے کوئی مخلوق نہیں جا سکتی، آپ جائیے. سرکار یہ بلا سرکار سمجھ رہے آج کی سرکار، میں اگر جاؤں گا تو جل جاؤں گا، کیونکہ یہاں سے آگے کبھی مخلوق نہیں گئی. اور پھر اس نے وضاحت کی، آقا نہ کوئی نبی مرسل، نہ کوئی ملک مقرب، نہ کوئی مخلوق اطہر یہاں سے آگے کبھی نہیں گزر سکی، کیونکہ یہاں سے آگے مخلوق نہیں جا سکتی. لیکن میں جھک کے کہہ رہا ہوں، میری سلامی قبولو، آپ تشریف لے جائیے. اور سرکار داخل ہو گئے وہاں جہاں مخلوق نہیں جا سکتی. اس کی احدیت ہے، اس کی لاہویت ہے، بس اس کا بس ہے. وہاں کوئی نہیں ہے جناب سوائے اس کی ذات کے. کیسی اس کی توحید ہے کہ اس کی وحدانیت کی وادی میں محمد آیات کبریٰ دیکھتے پھر رہے ہیں اور وہ پھر بھی اکیلا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. بس تیزی سے سن لیجئے ہوا وہاں پھر کیا. قطرۃ من بہار سرکار احمد مستنبت کی، اس کی پہلی جلدی شاید دیکھ لیجئے گا، مختلف تراجم میں، کسی میں دوسری میں، شروع میں، کسی میں پہلی جلد میں. قطرۃ من بہار، محدث اعظم ہیں احمد مستنبت، شیخ ہیں، بڑوں بڑوں کے استاد ہیں، بڑے بڑے کے، بہت بڑے بڑوں کے استاد بھی ہیں. آخری عمر میں قطرہ لکھی اور اپنے بیٹے سے کہنے لگے اسے جلدی سے چھپوا دے. میرا کچھ پتہ نہیں کہ میں چند دنوں میں شاید دنیا چھوڑ دوں، مجھے اپنی عبادتوں پہ یقین نہیں ہے. یہ سرورق پہ لکھا ہوگا، مجھے اپنی عبادتوں پہ یقین نہیں ہے. میں چاہتا ہوں علی کے فضائل لکھ دوں کہ اللہ کو کوئی جواز نہ ملے. سمجھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے قطرۃ من بہار، سمندروں میں سے ایک قطرہ، وہ لکھ دی. ہمارے یہاں پاکستان میں ترجمہ ہوگی، جیسا بھی ترجمہ ہے ٹھیک ہے، مصلحت کے تحت جو بھی کیا گیا. اسی میں پہلی جلد میں یا دوسری جلد کے شروع ہے حدیث معراج. بھائی پڑھنی ہے، نیٹ پہ پڑھی ہوئی، بچے تو کلک کر کے منٹ میں نکال لیتے ہیں، لیکن ضرور لطف لیجئے گا. شاید میں تھوڑی پڑھوں، وہاں زیادہ لکھا ہوگا. قطرۃ من بہار کی حدیث معراج جو منائی جا رہی ہے، لیکن اس حدیث معراج پہ صرف معراج کی خوشی پہ تھوڑی ہے کہ اللہ سے ملا ہے، وہاں ہوا کیا یہ بھی تو جاننا ضروری ہے. امت کے لیے یہ جاننا ضروری نہیں کہ محمد خدا سے ملا ہے، یہ جاننا ضروری کہ خدا نے کیا کہا، تاکہ نبی کا پیغام پہنچ جائے. بھئی دیکھو حدیث معراج ہے، قطرۃ من بہار کی روایت ہے، اور اس میں حضور سے پوچھا جا رہا ہے
صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین لاکھوں جانے قربان ان کے جوتوں پر. صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نہ ہوتے ہمیں کون بتلاتا کہ علی صحابی نہیں مولا ہے. ہمیں کون بتلاتا کہ خلیفہ راشد اعظم نے، سواد اعظم کے مقدس ترین خلیفہ نے، ملت اسلامیہ پہ حکومت کرنے والے صاحب، انہوں نے کیسے صحابی تھے اولے العزم، کیا کہنا ان کا، کیا ان کی قد و قامت. وہ فرما رہے ہیں عمرے پہ ایک شخص نے جب شکایت لگائی کہ علی نے مجھے احرام کی حالت میں حرم میں طواف کعبہ کرتے ہوئے تھپڑ مار دیا ہے، آپ ان پہ حد جاری کریں شرعی، کیونکہ احرام کی حالت میں کسی کو تھپڑ مارنا یہ تعزیر میں آتا ہے، منع ہے رسول نے. اس نے کہا اچھا تجھے کس نے مارا؟ کہا علی نے. کہا تو کر کیا رہا تھا؟ کہہ رہا میں طواف کی حالت میں میری نظر خواتین پہ پڑ گئی، میں ان کے چہرے دیکھنے لگا، پیچھے سے علی آ رہے تھے طواف کرتے ہوئے، انہوں نے جب مجھے خواتین کی طرف متوجہ دیکھا تو مجھے تھپڑ مار دیا، حالانکہ میں طواف میں تھا اور احرام میں تھا. اے خلیفہ وقت، اب آپ پر لازم ہے کہ اب سنت رسول کو اور شریعت محمدی کو زندہ کریں اور علی پہ حد جاری کریں. 2 قدم پیچھے ہٹ گئے حضرت عمر ابن خطاب، 2 قدم پیچھے ہٹ گئے اور کہنے لگے سن یہ تو کیا کہہ رہا ہے، میں علی پہ حد نافذ کروں؟ سن تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا، اللہ کے ہاتھ نے مارا. سمجھ رہے سمجھ رہے نا. ملت اسلامیہ کی ہمارا اثاثہ ہے. خدا کی قسم میں کبھی شیعہ سنی کا قائل نہیں رہا. مجھے نفرت ہے ویسے بھی کہ میں فرقہ واریت کی بات کروں، بہت الرجی ہوں، بہت نفرت ہے مجھے، نفرت کی حد تک ممبر سے کہہ رہا ہوں. مجھے ایک بات بتائیے، آپ شیعہ سنی تو بن جاتے ہیں بھاگ کے ایک لمحے میں. حدیث معراج، اور کسی بھی لمحے میں آپ سے اجازت لے لوں گا. حدیث معراج کیا کمال حدیث ہے. رسول سے پوچھا کہ مالک وہاں کیا ہوا، وہاں کیا ہوا؟ مسکرا دیے حضور، مسکرا دیے اور کہنے لگے سنو لوگو، اے میرے اصحاب سنو، یا معاشر الاصحاب غور سے سنو. میں جب ساحت قدس میں داخل ہوا، میں جب ساحت قدس میں داخل ہوا، میرے رب نے مجھ سے فرمایا اے میرے محبوب. وہی لفظ کہوں گا جو لکھے ہوئے. امانت ہے اور بددیانتی اچھی چیز نہیں ہے، اور پھر ممبر سے تو بالکل ہی بڑی بری بات ہے. گناہ کبیرہ سے بھی گناہ ممبر سے تو بالکل ہی بڑی بری بات ہے. گناہ کبیرہ سے بھی گناہ اعظم ہے کہ اپنی قوم کے سامنے کوئی بندہ جھوٹ بولے. یعنی وہ بھی کوئی بندہ ہوگا جو اپنی قوم سے جھوٹ بولے، اور وہ بھی علی کے بارے میں. یعنی عجیب ہے نا، نفرت انگیز بات ہے. سچ بولیے، کیا ڈر ہے آپ کو؟ سچ سنیے، سچ پہ قائم رہیے، اور سچ ہی دین ہے. اب وہ سرکار بس جلدی سے حسرت رہ گئی کہ میں طویل ترین خطاب کرتا آپ سے، اور میں آپ کے ساتھ یہ پھول چنتا مل کے، اور پھر اسے ہم ایک گلدستہ بناتے، اور پھر آج شب معراج کو ہم رسول کی خدمت میں پیش کرتے، اور سرکار سے کہتے مالک آپ اللہ سے ملائیں. اللہ سے مل کے آ کے کہہ رہے ہیں جب میں ساحت قدس میں گیا تو مجھ سے اللہ نے کہا او میرے محبوب. میں نے سر کو جھکا دیا. کمال ہے، جہاں حرکت نہیں ہے رسول نے وہاں حرکت کی. ہائے 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 ہائے. پتہ نہیں آپ کیا سنتے ہیں، ویسے آپ تو ویسے بھی ظفر وال والے ہیں. تو ظفر وال، ظفر جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ تو یہاں پر تو بس ظفر علی وال ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا سرکار. بادشاہ نے وہاں حرکت کہتے میں نے سر جھکایا اور میں نے کہا جی میرے پروردگار. مالک نے مجھ سے کہا میرے محبوب تیرے دل میں کہہ بھی محبوب رہا ہے. کیا سوال بھی عجیب ہے. او میرے محبوب تیرے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہے؟ حوالہ میں نے تمہیں دے دیا. تیرے دل میں سب سے زیادہ محبت
کس کی ہے؟ کمال ہے، ایک محبوب دوسرے محبوب سے تنہائی میں پوچھ رہا ہے. وہاں تو غیر اللہ کا ذکر ہی نہیں ہونا چاہیے. ہائے ہائے، اللہ کی تنہائیوں میں اللہ اپنے محبوب سے پوچھ رہا ہے، او میرے محبوب بتا اپنے رب کے سامنے تیرے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہے؟ کہا میں نے سر جھکایا اور کہا میرا پروردگار بہتر جانتا ہے. ہائے 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 ہائے، بس میں نے کہہ دیا، سرکار کا جملہ ہے. ہائے داری. تو بھائی کوئی بھی ہو، رسول کے اس جملے نے ثابت کر دیا کہ تنہائیوں میں کوئی تیسرا بھی ہے. ہائے ہائے، جب یہ کہہ دیا کہ میرا رب بہتر جانتا ہے، کہتے میرے پروردگار نے لوگوں مجھ سے کہا ہاں تیرا رب بہتر جانتا ہے، لیکن او میرے محبوب، او میرے محبوب تیرا رب بہتر جانتا ہے، لیکن او میرے محبوب میرے سامنے اپنی زبان سے اقرار کر. جانتا ہوں تیرے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہے، لیکن اپنے رب کے سامنے اپنی زبان سے اقرار کر. کہا لوگوں میں نے سر اٹھا کے کہا علی ابن ابی طالب. علی 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 کہا میں نے قطرۃ المنبر شیخ احمد مستنبت، بلکہ عموم کے لیے کہہ دوں آیت اللہ، ان کو جھٹلانے کا مطلب جانتے ہو؟ دین سے باہر ہونا. یہی بنائے گئے نا اصول. وہ کہہ رہے ہیں کہ رسول سے کہا گیا، رسول نے کہا میں نے سر اٹھا کے کہا علی ابن ابی طالب. کہا میرے پروردگار نے مجھ سے کہا او میرے محبوب، او میرے محبوب کیا چاہتا ہے ہم دونوں کے درمیان وہ بھی ہو؟ ہمارے درمیان وہ بھی ہو، ہمارے درمیان وہ بھی ہو. کہا میں نے کہا اے میرے پروردگار اس سے زیادہ خوبصورت اور کیا چیز ہوگی کہ وہ میرے ساتھ ہو. کہو پھر میرے محبوب زمین کی طرف دیکھ. کہا میں نے زمین کی طرف دیکھا، زمین کی طرف دیکھا، علی سارے پردے ہٹاتا ہوا ہمارے درمیان کھڑا تھا، ہمارے درمیان کھڑا تھا. حدیث معراج میں نے تمہیں بیان کر دی اور شب معراج میں کر دی، لیکن اب امت نے اس کی لطافت تو سمجھنی تھی نا کہ یہ ہے معراج نبی کا اور زمین پر مومن کی معراج. الصلاۃ معراج المومن، مومن کی صلاۃ اس کی معراج ہے اور رسول کا معراج ہے خدا سے ملنا. اور وہاں اللہ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے کہ بے شک تیرے دل میں علی کی محبت ہے، لیکن اپنی زبان سے اقرار کر تیری صلاۃ میں. اللہ اکبر. سرکار تیری صلاۃ میں آپ سب کی اللہم صلی. آپ کی معراج آپ کی صلاۃ ہے اور وہاں رسول سے کہا جا رہا دل میں نہ رکھ. اب اگر کوئی یہ اٹکیلیاں کرے کہ نہیں میں نے دل میں رکھا اور درود پڑھ دیا ہے، اس میں علی بھی شامل ہے، نہیں سرکار اللہ تکرار کر رہا ہے نام لے، اور وہ بھی معراج میں. ویسے یاد ہے رسول کی ایک حدیث انا والی من نور واحد، انا والی من نور واحد، ترجمہ وہی جو آپ کو دیا گیا ہے، میں اور علی ایک نور سے، میں اور علی ایک نور سے. لیکن کمال ہے سرکار، میں تو ضمن ایسی بات آ گئی تو میں نے ہدیہ کر دی حدیث.
حدیث بھی سننا تو ایک کام ہے نا، حدیث بھی تو قرآن کی طرح ہے، اسی نطق الہی کا کلام ہے۔ کہنے لگے بھائی دیکھو میں اور علی ایک نور سے، یہ کیسے ممکن ہے جناب؟ صاحبان فہم و فراست ہیں کہ میں کہوں آدھے نور کی میں گواہی دوں تو ٹھیک، آدھے کی گواہی دوں گا تو باطل ہو جاؤں گا۔ سرکار ہاں جی سرکار مجھے یہ نہیں قائل کرنا کہ آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں، میرا تو وہ موضوع ہی نہیں ہے نا، میرا تو وہ موضوع ہی نہیں ہے سرکار۔ جس قوم میں علی تنازع ہو جائے وہ بھی شیعہ ہے۔ مجھے یاد ہے پنجاب یونیورسٹی میں ایک سیمینار میں حاضر خدمت ہوا طلباء کے، او جب غفیر طلباء سب امت محمد، تو مجھ سے کہا گیا آپ سرکار صاحب الاثر پہ گفتگو جو ہے نا آج اس کے مرکز رکھیے اور اسی پہ بیان کیجیے۔ تو وہ فہرست لمبی میں نے ایک پڑھی کہ جی یہ سب کی درخواست ہے، تو میں نے انہیں کہا میں ایسی قوم کے سامنے 12واں کیوں پڑھوں جو پہلے پہ لڑ رہی ہے؟ پہلے کو مان لو، اس کے بعد پھر 12ویں کا بھی بیان کر دیں گے، تو ذرا اس میں محتاط رہیے۔ ویسے بھی علی کو کوئی نہیں جانتا تو بحث کیسی کریں گے ہم؟ یہی حدیث سنا دیا کیجئے کہ علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور محمد کے، بس بات ختم۔ ہم جانتے ہی نہیں تو بحث کیا کریں گے؟ لیکن یہاں تک حدیث ہے۔ لیکن آج جو آپ کے اشتہار پہ لکھا ہوا تھا جو عنوان، اور مجھے عنوان سے باہر جانے کی بالکل بھی عادت نہیں، بس 2 جملے سن لیجیے پھر قبلہ آپ کو مصائب اور سارا سنا دیں گے۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن پھر بھی 40-50 منٹ تمہید میں ہی گزر گئے۔ سرکار بہت کوشش کی میں نے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ہدیہ کروں۔ کمال ہے یہ شخصیت جس کا نام موسیٰ کاظم ہے۔ اللہم صلی مصائب قبلہ پڑھیں گے، بالکل میں نہیں پڑھوں گا، بس اسی فضائل کے اندر ہی آپ سے اجازت لے لوں گا۔ میرا بہت سارے دعائیں، میرے بہت سارے پیار آپ کے قدموں پہ بوسے، وہ آپ قبول کیجئے گا، اور بس یہ جتنا میرے پاس حقیر کے پاس جو بھیک تھی میں نے سرکار ہدیہ کر دی۔ سرکار کمال ہے، اس کا نام ہے کاظم، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ کاظم الغیظ، غصہ نہیں کرتے۔ نہیں سرکار معاف کیجئے گا، یہ اس معنوں میں نہیں ہے۔ بھائی دیکھو ان کا لقب ہے کاظم، ویسے سرکار کے 1300 نام ہیں، اور یہ میری بساط ہے سرکار، میری بساط، نہ جانے اور اہل علم کتنے ہیں، یہ میری ہستی ہے کہ میں نے جہاں تک ڈھونڈ پایا اپنی بشری تقاضوں پر، تو بادشاہ کے 1300 اسما تسبیح کے لائق ہیں، اور اس میں سے لیکن عوام الناس کو یاد ہے کاظم۔ اور کاظم کہنے لگے کہ بھئی کاظم اس لیے کہ غصہ پی جاتے تھے، اس کی ایک روایت بھی آ گئی کہ ایک کنیز نے پتہ نہیں کچھ گرا دیا اور وغیرہ وغیرہ، تو بادشاہ نے اسے آزاد کر دیا تو اس لیے کاظم ہو گئے۔ ارے نہیں بھائی دیکھو پہلے تو ڈھونڈو یہ کاظم ہے کیا، معنی تو پتہ چلے نا۔ سرکار دیکھیے ایک لفظ ہے قزم، یہ اس سے مشتق ہے۔ قزم کیا ہوتا ہے؟ ایک ماشکی ایک چمڑے کی اپنی پانی کی مشک بھرتا ہے، اب اسے باندھتا ہے ایک تسمے کے ساتھ، ایک چمڑے کا تسمہ ہوتا ہے اور اس سے اس کا منہ باندھ دیتا ہے تاکہ پانی ابل کے باہر نہ آئے، مشک میں جو چیز ہے یہ ضائع نہ ہو، یہ باہر نہ نکلے، یوں سمجھ لیجئے۔ تو وہ اس دھاگے کو اس تسمے سے جس سے مشک کا منہ باندھتا ہے نا، اسے کہتے ہیں قزم، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ماشکی ہے نا، ماشکی باندھنے والا، یہ کہلاتا ہے کاظم۔ اب اس مولا کا نام ہے کاظم الغیظ، اور مالک کی احادیث احدیت میں موجود ہے، اللہ کی حمد کرتے ہوئے رسول نے فرمایا کہ غیظ صرف اللہ کو زیبا ہے، اسے غیظ سجدہ ہے، تو اس کا نام ہے کاظم الغیظ، یعنی اللہ کے عذاب کو روکنے والا۔ ہائے 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 ہائے، سرکار سمجھ رہے نا، سارا بات اللہم صلی اللہ کاظم الغیظ، کاظم الغیظ۔
روکنے والا مشق کو، تو کاظم تب کہلائے۔ اب اس کی کچھ مثالیں سن لیجیے آدھے سیکنڈ کی، اور اس پہ کوئی اشارہ نہیں کروں گا۔ جنگ احد ہے اور کسی ظالم لعین نے نا ایک پتھر چہرہ اقدس مطہر رسول کی طرف اس پتھر کو پھینکا۔ مجھے نہیں پتا کیا ہوا، میں جسارت نہیں کروں گا کہ اس پتھر نے کیا کیا، لیکن اتنا پتا ہے کہ رحمت للعالمین کو غیظ آیا۔ تاریخ نے کہا، متفق تاریخوں نے کہا حضور کے چہرے پہ ایک جلال آیا، اور جلال میں ہی حضور نے فوراً اپنے ہاتھ بلند کیے، اس جسارت پہ ہاتھ بلند کیے۔ اچانک رسول نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا اور بڑی ہی آہستگی سے رسول نے اپنے ہاتھ نیچے کر لیے، اور اس شخص جس نے پتھر پھینکا تھا اس کی طرف غور سے دیکھا اور کہا میری نظروں سے دور ہو جا، میں چاہتا تو ابھی زمین و آسمان کو تہ بالا کر دیتا، لیکن میں کیا کروں، میری پشت میں کاظم ہے۔ سمجھ آ رہی کاظم کی، کاظم کی سمجھ آ رہی ہے، تہ بالا کر دیتا۔ علی بادشاہ سفین میں آئے، بس کسی نے کچھ شعر کہے حزمیت والے، علی نے سنے، جلال آیا، گھوڑا روکا، مالک اشتر برستے تیروں میں مسلح بچھا، مالک تیر برس رہے مسلح بچھا۔ انہوں نے سمجھا کیا، یہ کہہ کے علی گھوڑے سے اترے اور ابھی مسلح پہ قدم رکھنا ہی چاہ رہے تھے کہ دوسرا قدم علی نے نہیں اٹھایا، اور واپس کہہ دا مسلح لپیٹ دے، مالک اشتر میری پشت میں کاظم ہے۔ سمجھ گئے؟ حسین بادشاہ کا، حسن بادشاہ کا زمانہ آیا، تشدد کی حالت میں خنجر سرکار کی ران میں ایک دشمن نے گاڑا، جلالت حسن مجتبیٰ کی جلالت، کیا کہوں تمہیں، کاش وقت ہوتا۔ خنجر کی طرف دیکھا، پھر اس شخص کی طرف دیکھا، کہا فوراً بھاگ جا، فوراً یہاں سے بھاگ جا، جو تم نے میری تشدد کی حالت میں جسارت کی ہے نا خنجر مارنے کی، جا چلا جا، خنجر میں خود نکال لوں گا، میری پشت میں کاظم ہے۔ حسین نے کہا اپنے زمانے میں، حسین نے 80 جنگیں کی، 80 جنگیں، اور آج تک ہمیں زلجھنا سمجھ میں نہیں۔ یقین جانے کوہ طور پہ صرف ذرا سی تجلی ہوئی تھی، وہ سرما ہو گیا، لیکن کربلا میں یہ زلجھنا ایسی ہستی ہے، یہ جنس نہیں ہے، یہ ایک ہستی ہے جس نے حسین کے ساتھ اللہ کی تمام باتوں کو سنا بھی اور برداشت بھی کیا۔ سمجھ رہے نا یہ، سمجھ رہے اس زلجھنا پہ سوار ہے۔ کلندر پاک نے نا کسی جذب میں تھے اور رجب کا چاند نظر آ گیا، تو نوبت بجائی سرکار بودلہ بہار نے۔ اور نوبت کا معنی، یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے خمار سے جگانا، یعنی گہری نیند سے اٹھانا۔ نوبت ڈھول کو نہیں کہتے، جگانے کو کہتے۔ تو اس نوبت پہ جو چوب لگی نا، تو قلندر نے جلال سے دیکھا، کہا بودلہ کیا ہوا؟ کہا سرکار مبارک ہو، رجب کا چاند نظر آ گیا، رجب کا۔ خدا کی قسم قلندر کے 2 جملے میرے دل پہ نقش ہیں، اور میں آپ کو چلے کنجوسی نہیں کرتا، دونوں ہی جملہ ہی سنانا ہے نا تو دونوں سنا دیتا ہوں۔ قلندر نے پہلا جملہ کہا، ایسی نگاہ اٹھائی اور چاند پہ نظر پڑی رجب کے، یوں نگاہ اٹھائی، رجب کا چاند نظر آیا، اور کہنے لگے الانا ربکا، رجب کا چاند نظر آ گیا، اور اے اللہ تو کتنا پاک ہے، تو اب بھی رب ہے۔ پتہ نہیں میں نے کیا کہا، تم نے کیا سنا، اور پتہ نہیں قلندر نے کیا کہا۔ سرکار اللہ اکبر۔ اور دوسرا جملہ قلندر نے فوراً چاند کی طرف دیکھ کے کیا کہا، اور پھر بودلہ کو دیکھا، کہا کیا کہا تم نے، رجب کا چاند، یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے۔ قلندر نے کہا بودلہ یہ الفاظ ٹھیک نہیں ہے،
یوں کہے ذوالجناح کا سوم نظر آیا کہ یہ سم کا نشان ہے. بس میرے بھائی سرکار، بس میرے بھائی، بس میرے بھائی، بس میرے بھائی، یہیں تک لانا تھا تمہیں، بس یہیں تک لانا تھا. ایک شخص ہے جس کا نام ہے بہلول. بہلول، بس 2 لفظ سنیے اور اجازت دے دیجئے. آج بہت جو ہے نا وقت لے لیا میں نے آپ کا. بودلہ کی سنی بات آپ نے ابھی، اب ذرا بہلول کی بھی سن لیجیے. بہلول دانا وہ سرکار کاظم کے پاس حاضر ہوئے تو ایک پرچ میں، ایک پیالی میں کچھ جو رکھے ہوئے تھے. تو کہنے لگے سرکار یہ کیا ہے؟ امام نے مسکرا کے فرمایا بہلول یہ رزق امام ہے. کہنے لگا سرکار پھر یہ زمین سے تو نہیں ہے. بس یہ زمین کا آقا پھر یہ زمین سے نہیں، لیکن مالک کیا آپ کریم ابن کریم نہیں؟ موسیٰ کاظم بادشاہ نے کہا کوئی شک ہے؟ ہاتھ یوں پھیلا دیا. کہا سرکار پھر یہ ایک مجھے مل سکتا ہے؟ رزق امام ہے، کیا کریمی سخاوت ہو سکتی ہے؟ بادشاہ نے ایک جو اٹھایا اور بہلول کے ہاتھ پہ ہتھیلی پہ رکھ دیا. ہتھیلی پہ چاہیے لو. بہلول نے اسے دیکھا تو بادشاہ نے اب سوال کیا بہلول اب کھاؤ گے؟ مٹھی بند کی، 2 قدم پیچھے ہٹا. کہا سرکار مجھے آدم سمجھا ہے کہ جنت سے نکالا جاؤں؟ کیا کہنا؟ سرکار کیا نہیں سرکار یہ غلطی بابا کر چکے، ابا جی کر چکے، میں نہیں کہوں گا. کہا تو پھر کیا کرو گے؟ کہا سرکار سودا. کہا اچھا بڑے تاجر ہو؟ امام بھی مسکرا دیے. کہا اچھا تاجر ہو؟ کہا سرکار نہیں تاجر نہیں، بس تیرے ساتھ سودا ہے. ہاں بہلول. کا مالک اسے خریدیں گے؟ اس جو کو خریدیں گے؟ سرکار نے کہا چلو سودا تمہاری مرضی کا، قیمت بتاؤں. کہا سرکار یہ رہا آپ کا رزق امام کا جو، قیمت آپ نے خود مان لی ہے، اب میری قیمت سن لیجئے. ہاں ہاں بولو قیمت، ہم ادا کریں گے، موسیٰ کاظم ہیں ہم. بولو تمہاری قیمت کیا ہے اس جو کی؟ ہم تو تمہیں دے چکے، تم نے ہمیں بیچ دیا، قیمت بولو. کا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا سرکار بے شک آپ کلو نا محمد ہیں، بے شک آپ کلو نا علی ہیں، بے شک آپ ہی سب کچھ ہیں، لیکن سرکار میں چاہتا ہوں وہ مدینے والا محمد کے ساتھ آیا ہوا جو علی تھا نا، بس مجھے جسے ید اللہ کہا جاتا ہے، بے شک آپ بھی وہی ہیں لیکن آپ ابنیت میں ہیں، آپ ابنیت میں ہیں. آپ کہتے ہیں ہم وہ نہیں ہیں، ہم اس کے بیٹے ہیں. بس سرکار اسی بات کی لاج رکھیے اور آج مجھے ید اللہ سے ہاتھ ملانے کا موقع دیجیے، بس یہ میری قیمت ہے، بس یہ میری قیمت ہے. سرکار نے فرمایا اچھا. آپ نے اپنی ابا کو کھولا، اپنے اوپر کیا اور کہا لا میری ابا میں اپنا ہاتھ ڈال. کہا میرے لمس سے تو واقف ہے؟ کہا جی مولا. کہا پھر ہاتھ لا. بس پردے کے پیچھے بہلول نے ہاتھ، کیسا ہوگا اس کا ہاتھ جو آبائے امام میں چلا گیا، اور علی نے ہاتھ ملا لیا. جو ہی ہاتھ ملا کانپنے لگا، بھاگ کھڑے ہوئے. کئی دن نہیں ملے، ریش مبارک یہاں پہنچ گئی، بانگ کے دیاڑے بال کھل گئے. پتہ نہیں کتنے دنوں کے بعد حضور نے ہوا کو حکم دیا، قید خانے میں تھے، مومن گئے تھے حج کرنے اور عباسی خلیفہ نے ان پر مینا میں پانی بند کروا دیا. انہوں نے باہر نکل کے استغاثہ کیا، امام اس وقت قید میں تھے. انہوں نے بغداد کی طرف منہ کر کے کہا اے وقت کے امام پانی کے لیے بہت تنگ ہے اور مینا میں تیرے حاجی اس وقت
وہ کہتے ہیں رافضیوں کو نہیں دینا. تو مالک ہم کہاں جائیں؟ ہم مینا میں احرام کی حالت میں. یہ استغاثہ بادشاہ تک پہنچا تو بادشاہ نے ہوا کو حکم دیا بہلول کو بلاؤ. بس ہوا اپنی رفتار سے تیز بھاگی اور جا کے بہلول کو ڈھونڈا اور کہا میری رفتار سے بھی تیز بھاگ, کیونکہ ایسا جلال لہجے میں نے کبھی نہیں دیکھا. کہا جلدی پہنچ جلدی پہنچ. بس دیوار کے ساتھ آگے لگ گیا. مالک حکم چوک میں بیٹھ جا. زبیدہ گزرے گی, ہارون کی بیوی, وہاں بیٹھ جا. مجھے بھائی 9 لکھے ہار کا نہیں پتا, میں نے جو بادشاہوں کا حکم پڑھا وہی بتلا رہا ہوں. ویسے بھی کس سنار کی جرت وہ ہارون کی بیوی کا ہار خریدے, اور 9 لاکھ درہم اس وقت ہارون نے کس کے پاس چھوڑے تھے. بہرحال سرکار اسیب و غریب بات ہے. تو سرکار نے حکم دیا مولا میں وہاں بیٹھ کے کیا کروں گا. کہا تم بیٹھ جا وہاں پہ, اور وہاں سے زبیدہ گزرے گی, اسے کہنا کہ میں جنت فروخت کر رہا ہوں. یہ لفظ نہیں ہے, میں جنت دے رہا ہوں, یہ لفظ موجود ہے. بے شک یہ النف میں دیکھ لیجئے گا. کہا جنت دے رہا ہوں, بیچ رہا نہیں. وہ تیرا یہ نعرہ سن کے اترے گی, اس کے کان میں کہنا کہ وقت کا امام کہہ رہا ہے کہ اسی وقت حج پہ چلی جا, اور وہاں جا کے ایک نہر بنوا تاکہ ہر انسان وہاں سے پانی لے سکے. آج بھی نیٹ پہ دیکھیے گا مینا میں نہر زبیدہ ویسے ہی اوپر سے پہاڑ سے نیچے اتر رہی ہے, آج بھی کھڑی ہے, اور اس کا نام نہر زبیدہ ہی ہے. ٹھیک ہے نا, جو حج کر کے آئے عمرہ کر کے انہیں بڑا اچھی طرح پتا. اور یہ واحد نہر ہے جو پہاڑ کے اوپر سے اتاری گئی, یہ میدانی علاقوں میں نہیں ہے, یہ اوپر سے. اب وہ سنتے جاؤ, بس یہیں تک تمہیں لانا تھا, بس یہیں تک سرکار کاظم بادشاہ کا ہدیہ ہو جائے, تمہیں کچھ سمجھ میں آ جائے. تو امام نے کہا پانی چاہیے وہاں پہ, استغاثہ ہو رہا ہے, استغاثہ. وہاں پہ نہر بنے گی, تھوڑا سا پانی نہیں آئے گا, نہر بنے گی. زبیدہ سے کہنا تیرا امام کہہ رہا ہے چلی جا. وہاں نہر کھدوا, اور چوٹی پر ایک پتھر ہے, اسے علی کہہ کے اٹھا, پانی نکلے گا, پانی نکلے گا, اور انسان اور چرند درند پرند سیراب ہوں گے, مینا میں پانی ہو جائے گا. تو اسے یہ کہنا, تو وہ کہے گی اجر کیا ہے, تو تم مٹی جو ہے اس کی مٹھی بھر کے اس کے دامن میں ڈال دینا کہ یہ جنت ہے. اب کانپنے لگے بہلول, بس یہیں تک لانا تھا. کانپنے لگے بہلول, آقا میں مٹی اٹھا کر دوں اور اسے کہوں کہ یہ جنت ہے. مالک میری کیا جرت. کہا ہم نہیں, تم سے سوال کروایا تھا کہ تو علی کے ہاتھ سے ہاتھ ملا, وہ قسیم النار والجنہ.